وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت 1. آج کے درس کا موضوع مومن کی زندگی کی بنیاد تقوی الہی ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تو آپ ان کی ملاقات کی نسبت شک میں نہ رہیں. وہ ملاقات آپ سے ان قریب شب معراج ہونے والی ہے اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام و پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. ان ربک هو يفصل بینہم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون. بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. اور کیا انہیں اس امر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں پھر ہم اس سے کھیت نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں یہ فیصلے کا دن کب ہوگا
اگر تم سچے ہو۔ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون۔ آپ فرما دیں فیصلے کے دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ فأعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون۔ بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 1۔ سامعین کرام، سورہ احزاب تقریباً 5 ہجری غزوہ احزاب کے بعد یا اس کے دوران نازل ہوئی، اور اس میں زیادہ تر مضامین ہیں حالات کے وہاں کے حالات کے تناظر میں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ غزوہ احزاب سامعین اکرام ایک ایسا غزوہ تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب اس کا وہ تذکرہ آئے گا، اور ابھی تو یہ ہے کہ حالات 5 ہجری کے حالات ہیں، اور حالات کیا ہیں؟ غزوہ احزاب ہے، اور یقیناً قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تھوڑی یہ بات توجہ سے سنیں، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ نبی تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور ہدایت جو ہے ہمارے لیے ہے۔ وہ جیسے کہ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ہے یا يَهْتَدُونَ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے آیت کا، میں نے انزلنا الیک الذکر، یہ نصیحت میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ وضاحت کریں ان کو اس کلام کی جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ ھدی للمتقین ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کے انداز جو ہیں مختلف ہیں، کبھی ایمان والوں کو بالواسطہ مخاطب، قل للمؤمنین بالواسطہ مخاطب کیا گیا ہے، کبھی براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا، یا لوگوں کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، یا کافروں کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، اور یا بالواسطہ مخاطب کیا گیا ہے۔ یہاں مخاطب جو ہیں وہ نبی ہیں، براہ راست نبی ہیں، لیکن یہ بالواسطہ مومنوں کے مومن مخاطب ہیں، یعنی متقین مخاطب ہیں، نہ صرف اس وقت کے بلکہ آج تک ہمارے لیے یہ قرآن جو ہے مشعل راہ ہے۔ اور دیکھیں، قرآن ہدایت ہے خاص طور پہ متقین کے لیے، یہ راستہ بتاتی ہے متقین کے لیے، ھدی للمتقین ہے۔ ہم انسان ہیں سامعین اکرام، کمزور ہیں، اور انسان ہم سب کا ایمان جو ہے وہ بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب۔ نبی کا ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے، وہ تو ازلی نیک بخت ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے قصور اور گناہ سے، ہر قسم کی کمی سے مبرہ ہوتے ہیں۔ نبی کی ذات اپنی ذات میں کامل ہوتی ہے، اس سے نہ کوئی خطا کا امکان ہوتا ہے، اور نہ کوئی کمزوری اس کی طرف سے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک نمونہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم کمزوری ثابت کر دیں تو پھر بہرحال یہاں نبی مخاطب ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خطاب بالواسطہ ہم سے ہے۔ دیکھیں، تقوی الہی ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زور سے اور تاکید سے ہمیں ایک بات کی طرف متوجہ کرتا ہے،
تو یہاں یہ آیات جہاں یعنی جہاں ان کے لیے تھیں مشعل راہ، وہاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب کرام تھے ان کے لیے جہاں مشعل راہ تھیں اور راستے کا ایک چراغ تھا، روشنی تھی، اور اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ آیات جو ہیں مشعل راہ ہیں، ہمیں راستہ بتاتی ہیں۔ تو یا ایھا النبی، اگر ہم یہ خطاب کنورٹ کر دیں یا ایھا الذین آمنوا سے، اور وہ آیا بھی ہے بعض وقت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں نبی کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے، نبی کو مخاطب کر کے۔ یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے سامعین کرام، اس میں کوئی ایسے اچنبے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہاں دو مباحث ہیں سامعین کرام، یعنی یہ جو چار پانچ آیات ہیں نا، اس میں دو مباحث ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہیں، اور جن عورتوں سے تم ما جعل ازواجکم اللتی تظاہرون منکم امہاتکم، ابھی ترجمہ پڑھیں گے، بہرحال میں مباحث بتا رہا ہوں کہ پرانے دستور کے مطابق جو جاہلیت کا دستور تھا اس میں ایک بات، طلاق کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ انسان جب طلاق دیتا تھا اپنی بیوی کو تو وہ اس سے یہ الفاظ کہہ دیتا تھا کہ تمہاری پشت جو ہے میری ماں کے پشت کے برابر ہے، یعنی تمہاری پیٹھ، یعنی اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لیتا تھا بالواسطہ، یہ کہہ کے کہ بیوی کو اپنی ماں قرار دیتا تھا، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک وہاں رویہ تھا، ایک طریقہ تھا طلاق کا، پھر طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ ایک یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں، تمہاری ماں صرف تمہاری ماں ہے، اصل ماں جس نے تم کو جنا، باقی کو اگر تم ماں کہہ بھی دو وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی، نہ وہ تمہاری ماں کی جگہ لے سکتی ہے۔ تو یہ بات آئندہ کے لیے نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ہے نا، اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے اور وہ راستہ دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا رہا ہے، ظاہر ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں رواج تھا معاشرے میں متبنہ کا، لے پالک، جیسے کہ آپ گود میں لے لیتے ہیں نا، آپ گود لے لیتے ہیں، آج بھی یہ رواج ہے، اور یہ رواج صحیح نہیں ہے سامعین کرام۔ اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اگر اس کے مطابق آپ عمل نہیں کریں گے تو کوئی بچہ آپ کا محرم نہیں ہو سکتا، کوئی بچہ یا بچی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک بے اولاد جوڑا ہے، بے اولاد جوڑا ہے، اس کو اپنی خاندان میں اگر وہ کسی کو گود لینا چاہتا ہے یا پالنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور پھر بیٹے کے تمام وہ حقوق اس پہ جاری ہو جائیں گے کہ وہ اس کی وراثت میں بھی حصہ دار ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے سامعین اکرام، یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں کہ کسی غیر کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا بن نہیں جاتا، وہ اپنے باپ کا ہی بیٹا رہتا ہے، آپ کا بیٹا وہ نہیں بن سکتا، نہ آپ کی بیٹی بن سکتی ہے، نہ آپ کا بیٹا بن سکتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، ایک وضاحت میں کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی اپنے خاندان سے یا غیر خاندان سے وہ دلوانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اس کو اپنے خاندان میں جو عورت بھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ کی بہن ہے تو وہ یا بھائی کی بیوی ہے یا خود آپ کی بیوی ہے، اگر اس کا دودھ ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ دودھ آپ اس کو دودھ پلانے کی عمر میں اس کو دودھ پلا دیں،
تو پھر یہ آپ کی یعنی بہن، مثال کے طور پہ آپ بھائی کی وہ بہن کی بیٹی جو ہے آپ کے لیے محرم ہے. بہن کی بیٹی، بہن آپ کے لیے تو محرم ہے نا، اسی طرح بہن کی بیٹی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے محرم ہے. مثال کے طور پہ یعنی کسی محرم کا آپ دودھ پلا دیں تو وہ آپ کے لیے بھی محرم ہو جائے گی، تو پھر بات صحیح ہو جائے گی، مطلب پھر وہ آپ کی محرم ہو جائے گی. اس سے پھر بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں سامعین کرام، اور ایسا ہوتا ہے اکثر کہ لوگ اسلامی طریقہ کار کا خیال نہیں رکھتے اور یعنی یہ دودھ کا اہتمام نہیں کرتے. بغیر دودھ کا اہتمام کیے، اس کی اپنی شرائط ہیں، وہ معلوم کر لیں آپ کہ کس کا دودھ پلانا ہے، کس کا نہیں پلانا. اگر دودھ والی کوئی نہیں ہے اس زمانے میں، پھر آپ نے نہیں لینا بیٹا یا بیٹی، گود میں نہیں لینی، کیونکہ 10-12 سال بعد وہ بڑی ہو جائے گی یا 15 سال بعد بالغ ہو جائے گی. وہ جس کو بھی آپ نے گود لیا ہے، آج وہ 1 مہینے کی ہے، کل وہ 15 سال بعد جو ہے وہ بالغ ہو جائے گی، تو اس کا پردہ جو ہے پھر لازم آ جائے گا آپ پہ، تو وہ پھر بعد میں آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اور بہرحال یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ لیپالک متبنہ یہ اسلام میں یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک پرائے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے دیں اور پھر شناختی کارڈ میں اپنا نام لکھوا لیں. یہ بات نہیں ہے. ادعوہم لآبائہم، ابھی تفصیل آ رہی ہے، میں تھوڑا سا مقدمہ ان آیات کا بیان کر رہا ہوں سامنے کرام. اللہ تعالیٰ فرما رہے ادعوہم لآبائہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک رواج تھا، دور جاہلیت میں یہ ایک رواج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ، یہ غلامی کا تو پہلے رواج تھا، اور حضرت زید کو حضرت ختیجہ نے آپ کو دے دیا تھا آپ کی خدمت کے لیے. تو وہ 35 سال کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت ختیجہ سے 25 سال کی عمر میں، اور وہ ان کے پاس تھے. تو حالات کا یعنی نسلاً وہ نہیں تھے، یعنی غلام کی اولاد نہیں تھے، لیکن وہ آ گیا تھا، حالات کا جبر تھا. حضرت زید آ گئے تھے اور پھر حضور کے ساتھ رہنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا مشفقانہ، اس سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو حضور سے عشق ہو گیا. نبوت سے پہلے کی بات ہے. تو چونکہ ابھی تو نبوت نہیں آئی تھی، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کتاب اور ایمان کو تو ابھی نہیں جانتے تھے. یہ تو 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو گزشتہ قانون کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور اس کی وجہ بھی ایک واقعہ تھا. واقعہ کیا تھا کہ حضرت زید چونکہ غلام تو ایسے نہیں تھے خاندانی، بس آ گئے تھے، کسی نے پکڑ کے بیچ دیا اور انہوں نے خرید لیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر ان کی ڈھونڈ شروع ہوئی. حضرت زید کی اپنے خاندان والے وہ ڈھونڈتے رہے کہ بھئی کہاں ہے ہمارا بچہ. تو ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مکے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو ان کے والد، کس کے؟ حضرت زید کے والد اور ان کے چچا تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور یہ ہمارا بچہ غلام نہیں ہے، بلکہ بس آ گیا ہے حالات کے جبر میں، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ جتنی بھی آپ نے اس کی قیمت دی ہے، آپ وہ قیمت ہم سے لے لیں اور اس کو ہمارے ساتھ بھجوا دیں. تو حضور نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تمہارا بیٹا ہے اور میں اسے نہیں روکوں گا، لیکن اگر وہ خود جانا چاہے میں ابھی اسے بلا لیتا ہوں، اور وہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بخوشی وہ چلا جائے، تمہارا بیٹا ہے، میں اسے نہیں روکوں گا. لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو پھر میں اسے زبردستی نہیں بیچ سکتا تمہارے ساتھ. خیر
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور ہر اس کو مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کو اپنے والدین غلامی پسند نہیں ہوتی، آزادی پسند ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا، چچا اور حضرت زید کے والد اور چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ شرط مان لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلوایا. کہاں؟ اسی مجلس میں بلوایا. حضور نے ان کو بٹھایا اور کہا، پوچھا کہ دیکھو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چاچو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت زید سے کہا، دیکھو یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ خوشی سے جانا چاہو تو بالکل جا سکتے ہو، لیکن اگر نہ جانا چاہو تو میں تمہیں زبردستی نہیں بھجواؤں گا. تو حضور کی غلامی میں جب کوئی انسان آ جائے تو وہ تو پھر اس سے دامن نہیں چھڑا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. انہوں نے انکار کر دیا. تو بہرحال یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی احکامات تو نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے جا کے اعلان کر دیا کہ زید میرا بیٹا ہے. وہ ہو گیا. بس پھر وہ زید بن محمد کہلانے لگے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شریعت تھی، شریعت کا ایک قاعدہ متعین کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کر دی. اس دن کے بعد سے حضرت زید کو پھر زید بن حارثہ پکارا جانے لگا. یعنی دیکھیں نبی آتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے. نبی ایک دین لاتا ہے اپنے ساتھ، ایک شریعت لاتا ہے، تو شریعت تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر یہ ہے بات سامعین کرام. ایک وہ اس کی عورتوں کی بات تھی کہ تم اپنی بیوی سے زہار اگر یعنی زہار کرو تو ظاہرونہ، تو ان کی یعنی جو ہے وہ تمہاری وہ مائیں نہیں بن سکتی وہ تمہارے کہنے سے، اور نہ بیویوں کو جو ہے وہ طلاق ہو سکتی ہے اس طریقے سے. تو بہرحال اور دوسرا غلام کسی کو بھی آپ منہ بولا بیٹا نہیں بنا سکتے. اس کو پکارا جائے گا اس کے باپ کے نام سے. اگر باپ نہ ہو، مثال کے طور پہ اگر اس کے باپ کا نام معلوم نہ ہو، کسی پنگوڑے میں کسی نے ڈال لیا مثال کے طور پہ اور آپ نے اس کو گود لے لیا، تو اس کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، پھر فَإِخْوَانُكُمْ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے ساتھی ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، ویسے اگر یعنی یہ بات اگر بھولے سے ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن قصداً ایسی بات نہیں ہونا چاہیے. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ مضامین ہیں سامعین کرام، اور یہ بھی آ رہے ہیں اور اس پہ ہم بات کریں گے بھی. اور لیکن آج کا جو سبق ہے وہ تقریباً مقدمہ تھا اور آنے والے سبق کا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مومنوں کو دیکھیں، اس میں یہ بات ہے، ابھی تھوڑا سا میرے پاس ٹائم ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی تم اللہ سے ڈرو. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ اے مومنو تمہیں تقوی سے کام لینا ہے، اتقوا اللہ. اور آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، مومن کی زندگی کی بنیاد تو تقوی پہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے مال و جان کا سودا کر لیتا ہے، باقی زندگی احتیاط سے گزارتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اپنے مال کو ضائع نہیں کرتا، ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے اور احتیاط رکھتا ہے. تقوی کیا مطلب؟ احتیاط ہے.
اور پھر یہ مخالف قوتوں کی پرواہ نہیں کرتا، لا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ باتیں ہوں گی انشاءاللہ، تھوڑی سی باتیں رہ بھی گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں یہ باتیں ہوں گی۔ میں بھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہاں رک کے آپ دیکھیں، میں جو آپ کو جس طریقے سے اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سنگل واحد کا صیغہ تھا، اب یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہم مخاطب ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ کان بما تعملون، اے مومنو تمہیں میں حکم دے رہا ہوں لیکن جو تم کر رہے ہو اس کو میں جانتا ہوں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو تھوڑا سا آپ کو ذہن میں رکھنی ہے یہ بات، سارے صیغے واحد کے نہیں ہیں، یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ ان اللہ یعنی وہ خطاب مسلمانوں سے، اور اللہ تعالیٰ پھر بعد میں اس یعنی آیت نمبر اس میں 2 میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے جو کچھ اعمال تم کر رہے ہو، اور پھر واحد کا صیغہ ہے وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ O Prophet, fear God, and do not obey the unbelievers and the hypocrites. God is knowledgeable and wise. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ And follow what is revealed to you from your Lord. God is fully aware of what you do. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔